بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ پاک نے زمین آسمان میں جناتوں، انسان اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنی زبان میں اللہ کی ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو ان پر شکر بھی کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں اور انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غم کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسے موقع ہیں جو جن پر زمین روتے ہیں۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر جلد ہی آئے گا۔ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زینہ کا انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتے ہوئے کہتی ہے، اے الہی مجھے اجازت عطا کر دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ تو آواز آتی ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ضرور آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ ویسی آنا فعل اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کا احادیث کا لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت کی رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا ہے اور اس تک پہنچانے والے کام بھی بدتر ہے اور ہزار بار مذمت کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقت طہارت کے بھی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے تو بے شک اس نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگا، اور جس میں رشوت کا چلن ہوگا وہ خوف میں گرفتار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کی رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، اثرتے ایمان والا ہو، ورنہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے صاف اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بوڑھا جانی، جھوٹی تقریر کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید دو عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیہ کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے،
اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ پیارے دوستو، کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجیے کہ حضرت سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کی قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمانوں زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خوریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بہام، خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس پہ ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خزانے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین آسمان والے کسی مسلمانوں کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صالحہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن لگی ہو یا پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔